إن الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لوگوں، یاد رکھو رشتہ داروں اور دوستوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو بہت سے مسائل ہیں۔ فتنے کا دور ہے، فرقہ پرستی ہے، صحیح دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، دین کے راستے پر چلنے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ ان رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ معاشرے کی اور رشتہ داروں کی، بہن بھائی ماموں، اس طرح کے دوسرے کئی رشتوں کی رکاوٹیں ہیں۔ ان رشتہ داروں کی پرواہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، خوف ان کا زیادہ ہے، فکر ان کی زیادہ ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کا بہت سا وقت معاشرے کے خوف میں، رشتہ داروں کے خوف اور محبت، دوستوں کی خوف اور محبت میں گزارتے ہیں۔ رب العالمین، حاکم الحاکمین کی محبت، اس کا خوف ہمارے دلوں میں بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات کے سامنے کسی اور شخص، رشتہ دار یا کوئی بھی ہستی کا حکم یا خواہش کیا حیثیت رکھتی ہے؟ لیکن آج کل مسلمانوں کی کثیر تعداد نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا اور اللہ تعالی کی خالص عبادت اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ غور سے مطالعہ کریں قرآن حکیم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، تنہائیوں میں بار بار کئی بار سوچیں کہ کہیں ہم اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں کی وجہ سے روز آخرت رسوا اور ذلیل تو نہیں ہو جائیں گے۔ آئیے ذرا قرآن حکیم کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رب العالمین ان رشتہ داروں اور دوستوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دنیا کے جو مولوی اور دوسرے لوگ جو مرضی تسلیاں دیتے رہیں، لیکن رب العالمین جو کہتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، ویسا ہی ہوتا ہے، ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 18 ترجمہ: اور کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا کسی کا بھی بوجھ، اور اگر پکارے گا کوئی لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہ اٹھایا جائے گا اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی، اگرچہ وہ ہو قریبی رشتہ دار۔ حقیقت میں تم متنبہ کر سکتے ہو، نصیحت کر سکتے ہو انہی لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو بس پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو بھائیو، کوئی شخص بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، اپنے اعمال، اپنی زندگی کا خود جواب دینا ہوگا مالک کائنات کو۔ رشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ سورۃ زخرف میں آیت نمبر 27 رب العالمین نے فرمایا، جو
ترجمہ جو آپس میں دوست ہیں اس قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ یہ دنیا کے دوست ہیں، دنیا کے رشتہ دار ہیں، دنیا داری میں فائدے دیتے ہیں، اور قیامت کے روز یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اس دن کچھ کام نہ آئے گا کوئی رشتہ دار اور دوست کسی رشتہ دار اور دوست کے ذرہ بھی، اور نہ انہیں کہیں سے مدد ملے گی۔ تو بھائیو دیکھو اللہ نے کتنا صاف اعلان کر دیا کہ قیامت کے روز یہ ایسا دن قائم ہونے والا ہے کہ کوئی رشتہ دار اور دوست قطعاً کام نہیں آئے گا، ذرہ بھر بھی نہیں آئے گا۔ یہ فیصلہ، یہ اعلان کسی مولوی امام کا نہیں بلکہ رب العالمین کا فیصلہ قرآن حکیم میں ہوا ہو۔ پھر سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر کہ وہ محبت رکھتے ہوں ان سے جنہوں نے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ثبت کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور قوت بخشی ہے ان کو ایک روح عطا فرما کر اپنی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ داخل کریں گے انہیں ایسی جنتوں میں کہ بہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، یہی ہے اللہ کی جماعت، جان رکھو بلا شبہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ تو بھائیو دو طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں، ایک حزب الشیطان، ایک حزب اللہ، شیطان کی جماعت اور اللہ کی جماعت۔ ہمیں غور کرنا ہے کیا ہم نے اپنی زندگی کو شیطان کی جماعت کے مطابق گزار رہے ہیں یا اللہ کی جماعت بن کر گزار رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم شیطان کی جماعت میں حزب الشیطان کے ساتھی، غیر اسلام کے ساتھی، غیر دین کے ساتھی ہیں تو ہمیں توبہ کر کر، سچی توبہ کر کر حزب اللہ کی جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اللہ کے دین میں آنا چاہیے، اسی میں فائدہ ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح رب العالمین نے سورۃ التغابن آیت نمبر 14 میں فرمایا، اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو دشمن ہیں تمہارے، سو ہوشیار رہو تم ان سے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ سورۃ التغابن آیت نمبر 15 ہی میں اللہ نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ اولاد اور مال کہیں اللہ کے دین سے دور تو نہیں کر رہے، اس پر غور و فکر کرنی، گہری نظر رکھنی اس بات پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں پارہ 30 آیت نمبر 33 اور 37 تک فرمایا، ترجمہ، پھر جب آئے گی بہرا کر دینے والی آواز یعنی قیامت، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔ ہر شخص کی ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی کہ اسے اپنی پڑی ہوگی۔
بھائیوں دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کا واضح نام لے لے کر کہہ دیا. بھائی کا نام لیا، وہ مقدس رشتے، ماں باپ کا نام لیا، اولاد بیوی کا نام لیا، کہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اس دن بھاگے گا انسان، یہ رشتے دوڑ جائیں گے، یہ کام نہ آ سکیں گے. تو ہم ان رشتوں کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں اور ہمہ وقت ان کے ہر بات مانتے ہیں اس دنیا میں، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مالک کائنات کے کیا احکامات ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، کیا ہم اللہ کے حکم کے مطابق ان کی بات مان رہے ہیں یا اپنی ہوا ذہنی خواہش سے. اسی طرح سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ کام آئیں گی تمہاری رشتہ داریاں اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن، اور اس دن فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان، اور اللہ ہر چیز کو جو تم کر رہے ہو پوری طرح دیکھ رہا ہے. اسی طرح سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ غافل کریں تمہیں تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جو ایسا کرے گا سو ایسے ہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں. پھر سورۃ المعارج میں آیت نمبر 10 سے 14 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ پوچھے گا کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. خواہش کرے گا مجرم کاش وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اور اپنے بھائی کو، اور اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دیا کرتا تھا، اور ان کو جو زمین میں ہے سب کو اس طرح نجات دلا دے. یہ اپنے آپ کو سب کو نجات دلا دے، یہ اپنے آپ کو. تو انسان اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے دوستوں کو پیش کر دے گا، رشتہ داروں کو پیش کر دے گا، کہے گا تمام دنیا کی ہر چیز لے لو، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لو. یہ وہ دن کی سختی ہے جسے رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن حکیم کو بھیج کر نازل کر کر ہمیں وارننگ دے دی ہے کہ اس دنیا میں ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے. اسی طرح سورۃ الانفطار آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ دن کہ نہ کر سکے گا کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی، اور فیصلہ اس دن اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 13 تا 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، بے شک اس نے سمجھ رکھا تھا کہ ہرگز پلٹ کر نہیں جانا ہے. کیوں نہیں، ضرور پلٹنا ہے، بے شک اس کا رب اس کے سارے کرتوت دیکھ رہا تھا. تو رب العالمین نے ہمیں وارن کر دیا ہماری زندگیوں میں کہ جن کے پیچھے یہ دنیا، یہ معاشرہ، یہ لوگ، رشتہ دار، دوست، جن کے پیچھے ہم اپنی سب زندگی لگا دیتے ہیں، داؤ پہ لگاتے ہیں اور آخرت کی تیاری بھول جاتے ہیں، یہ قیامت کے روز کوئی کام نہیں آئیں گے. اور ان کے ساتھ کس طرح ہونا ہے معاملہ، وہ قرآن حکیم نے واضح کر دی ایک ایک بات. تو بھائیو، ہمیں اس دنیا میں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے اور غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس بات کو ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہمیں اس اپنے اندر ایک سوچ پیدا کرنی، ایک فکر پیدا کرنی، رب العالمین سے دعائیں کرنی ہیں، سچی توبہ کر کر اللہ کے دین میں آ جاؤ، حزب اللہ بن جاؤ، اللہ کی جماعت بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی جماعت میں شامل کر لے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے میں ہماری مدد فرما. آمین ثم آمین.